ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کی ذات اقدس پر۔ برادران اسلام، اگست کا مہینہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس روز، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ایک انتھک اور طویل جدوجہد کے بعد ایک الگ ریاست عطا فرمائی۔ اس جدوجہد کا، اس طویل تحریک کا جو آغاز ہے یا جو دورانیہ ہے یا اس کی جو وجوہات ہیں کہ متحدہ ہندوستان تھا، جس کو بر صغیر بھی کہا جاتا ہے، پاک و ہند، ایک طویل مسلمانوں کی حکومت مغلیہ خاندان کی شکل میں اس خطہ کے اوپر رہی، تو وہ کون سی ایسی ضرورت آن پڑی تھی، کون سی ایسی مجبوری بن گئی تھی کہ 1857 کے اندر جب جنگ ہوتی ہے تو وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ نہیں تھی۔ 1857 کے اندر
ہندوستان کے ہندوؤں نے، سکھوں نے اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی کہ ہمیں آزاد رہنے دو۔ انگریز کو نکالنا مقصد تھا، لیکن 1947 کے اندر جو اختلاف ہوا، پارٹیشن ہوئی، الگ خطہ لیا، اور تقریباً 1930 میں باقاعدہ تحریک چلی۔ وہ تحریک ہندوؤں کے خلاف تھی کہ تمہارے ساتھ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں نے بڑا حسن ظن رکھا، بڑی کوشش کی کہ ایک ماحول کے اندر رہ کر وہ اپنے مطابق اپنی عبادات کرتے جائیں، ہم اپنے مطابق اپنی عبادات کرتے رہیں۔ تو چلو ہمسائیگی ہے، ہم مل کے زندگی بسر کر لیں۔ بڑا طویل عرصہ تک مسلمانوں نے اس خطے پر حکمرانی کی ہوئی ہے۔ مغلیہ خاندان کے اندر بھی کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے مجبور کیا ہو کسی ہندو خاندان کو تلوار کے زور پر، بندوق اور گولی کے زور پر کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن جب مسلمانوں نے یہ بات محسوس کی کہ آئے روز ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر آنے والا دن سخت ہے، اور صرف ظلم ایسے نہیں کہ عام حالات میں جھگڑا ہو جائے، بلکہ حق بھی چھینے جا رہے تھے۔ تعلیم کا حق، تجارت کا حق، نوکریوں کا حق، ہر معاملے میں ہندوؤں کو آگے رکھا جانے لگا تھا۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے باقاعدہ پروگرام کے تحت، پلاننگ کے تحت کاروبار برباد کیے گئے، ان کے بائیکاٹ کیے گئے۔ عدل و انصاف ہندوؤں کے ساتھ تھا، مسلمانوں کو عدل نہیں ہوتا تھا، انصاف نہیں ملتا تھا۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو ہر سطح پر دبایا گیا، کوئی بھی معاملہ ہوتا مسلمانوں کو دبایا جانے لگا۔ تو ہمارے جو آباء و اجداد تھے، بزرگ تھے، بڑے تھے، انہوں نے دن رات محنت کر کے، گلی کوچوں میں جا کے، بیٹھکوں میں جا کے، محلوں میں جا کر، دکانوں میں جا کر مشاورتیں شروع کر دیں کہ بھائیو، کیا اس کو ہم اپنا نصیب سمجھ کر برداشت کرتے چلے جائیں کہ جی تعلیم نہیں ملتی، چلو جی ہمارا نصیب ہی ایسے ہے، نوکری نہیں ملی، ہمارا نصیب ہی ایسے ہے، کاروبار کے مواقع نہیں دیے گئے، چلو جی ہماری قسمت میں یہی تھا۔ نہیں عزیز بھائیو، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا تھا جب حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ مسلمانوں کا جینا دشوار کر دیا گیا، تو آپ نے مکہ کو پیارا لگنے کے باوجود اس کو چھوڑا، ہجرت کی، صحابہ کو حکم دیا کہ یہ علاقہ چھوڑ کے نکل جاؤ۔ یہ جو ہجرت تھی ہندوستان کے علاقے سے پاکستان کے علاقے میں مسلمانوں کی، یہ عام ہجرت نہیں تھی، یہ دین کی بنیاد پر ہجرت تھی کہ ہم اپنی مذہبی آزادی کے مطابق زندگی نہیں بسر کر پا رہے تھے۔ تو یہ مشورے ہوئے باقاعدہ اس وقت۔ آج ہم پاکستان کے حالات پر رونا تو روتے ہیں، ہم مشورے نہیں کرتے، ہم تبصرے کرتے ہیں۔ مشورے میں اور تبصرے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تبصرہ صرف اپنی رائے دے کر آگے نکل جانا کہ میرا موقف یہ ہے، فلاں سیاسی پارٹی یہ کر رہی ہے، فلاں وزیر نے یہ کر دیا، ادارے تباہ ہو گئے، تبصرے کر لیے، یار اس ملک کا کیا بننا ہے، چلو جی دیکھا جائے گا، ہمارے نصیب ہی ایسے ہیں۔ نہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ اس لیول پر ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوئے، یہ جو نوجوان نسل ہے یا ہماری عمر کے جو دوست ہیں، جس تیزی کے ساتھ ملک پستی کی طرف جا رہا ہے نا، ماضی میں ایسے ہوتا نہیں تھا، اور چند سالوں کے اندر یہ ایسے ہوا ہے۔ حالات تو خراب رہے ہیں، پہلے بھی رہے ہیں، کہ بہت زیادہ آئیڈیل حالات پاکستان میں نہیں رکھے گئے کہ کہیں کہ جی ہمارا ملک بہت ہی کمال کی ترقی پر تھا، اس کے وسائل بڑی ایمانداری کے ساتھ استعمال ہوتے رہے، ادارے بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کرتے رہے،
ہر دور میں مسائل رہے ہیں، کمیاں رہی ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی کرنسی ایشیا کے خطے کے اندر سب سے اچھی کرنسی تھی۔ عرب کے لوگ حتیٰ کہ چائنا پاکستان کا مقروض رہا ہے، قرضہ لیتا رہا ہے پاکستان سے۔ اب جو حالت ہو چکی ہے نا اس ملک کی، اب یہ حالت ایسی ہو چکی ہے، روز بروز ہو رہی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ اگر ہم یہی سوچتے رہے کہ ہمارا نصیب ہے، حکمران گندے ہیں، تو یہ حکمران، یہ طریقہ حکومت اس ملک کے چھن جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ عالمی طاقتیں پوری قوت لگا رہی ہیں اس ملک کے خاتمے کے لیے، اس ملک کے اثاثوں پر ان کی نظریں ہیں۔ ہمارے حکمرانوں جو کہ بالکل بصیرت سے خالی لوگ ہیں، ان کو نہ کوئی دین کی سمجھ بوجھ ہے، نہ کوئی دنیا کی سمجھ بوجھ ہے کہ یہ جو ملکی وسائل ہیں اللہ کی امانت ہیں، عوام پر خرچ کرنے ہیں۔ ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں، ان کو فکر ہے تو پارلیمنٹ کے اندر اپنی تنخواہیں بڑھانے کی، ان کو فکر ہے تو اپنا لائف سٹائل اچھے کرنے کی ہے، ان کو فکر ہے تو اس بات کی کہ ہمارے بچے آکسفورڈ، ہارورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھ کیسے سکتے ہیں۔ عوام کی کوئی فکر نہیں۔ تو عوام کو ان کی فکر کیوں ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے، یہ جو مسجد کے اندر ہم 20-25 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ ایک گھر کی نمائندگی کر رہا ہے، ایک خاندان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ ہماری ذہن سازی یہ کیوں نہیں ہو سکی کہ ہم اپنے وطن عزیز کے لیے کوئی مشاورت کریں؟ ہم اپنا کردار کتنا ادا کر سکتے ہیں؟ تحریکیں کبھی بھی جتھوں کی شکل میں، ہزاروں کی شکل میں نہیں اٹھی تھی، چند لوگوں کی سوچ۔ 1930 کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خواب کی تعبیر بتلائی تھی، تصور بتایا تھا کہ میرا دل کرتا ہے، میرا یہ تصور ہے کہ مغرب کی طرف جو پاکستان کا حصہ ہے یا مسلم اکثریتی صوبے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ایک الگ ملک بنا دیا جائے، جس کو خطبہ الہ آباد کہا جاتا ہے، بڑا مشہور ہے، مطالعہ پاکستان میں ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارا بچہ ان خطبات کو بھی نمبروں کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی سمجھنے کی کوشش نہ ٹیچر نے کروائی ہے نہ بچے نے کی ہے کہ یہ کیوں تاریخ کا حصہ رکھا گیا۔ علامہ اقبال کو کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ الگ وطن ہونا چاہیے؟ حالانکہ تو وہ بیرسٹر تھے، اپنے وقت کے بڑے وکیل تھے، حکیم تھے، دانا تھے، باعزت تھے، ان کو ذاتی تکلیف تو کوئی نہیں تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کوئی ذاتی تکلیف نہیں تھی وہاں پر ہندوستان کے اندر، وہ تو باقاعدہ کانگریس کے ایک بہت بڑے ممبر تھے، برطانیہ میں بڑی ان کی عزت تھی۔ انہوں نے مسلم لیگ کے اندر شمولیت کیوں اختیار کی؟ کس سوچ کے تحت کی؟ اب دیکھیں آج کے اس دور کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جو لبرل ذہن کے لوگ ہیں نا، جو ماڈرن اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ سیاسی طبقہ، یہ بیوروکریسی، کہ جی یہ پاکستان کو مولویوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یہ مولویت، فرقہ پرستی، مذہبی لوگوں کے لیے ملک کی تحریک نہیں چلی تھی، یہ ایک لبرل کنٹری تھا، ان کی اپنی سوچ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج میں قائد اعظم محمد علی جناح کے چند فرامین، چند ان کے جو اقوال ہیں نا، ان کی روشنی میں بتاؤں گا کہ قائد اعظم کیا کہتے تھے کہ یہ ملک ہمیں کیوں چاہیے۔ میں اگر کہوں کہ جی میں نے اپنے باپ دادا سے سنا کہ جی ہندو ظلم کرتے تھے، ان کی رسمیں الگ تھیں، اور ان کی رسموں نے اتنا سرایت کیا ہے ہمارے رسموں کے اندر، ہماری ٹریڈیشنز، ہمارے جو اسلامی ثقافت تھی، کہ آج بھی شادی بیاہ، فوتگیاں، یہ جو کل 7، 40واں، 21واں آپ انڈین ڈرامے دیکھ کر دیکھ لو، وہ سارا یہ مناتے ہیں، سوئم کرتے ہیں، باقاعدہ ان کی کاپی کرنے لگے مسلمان۔ ان کے یہاں کو بندہ فوت ہو جائے، وہ سفید یا کالے کپڑے پہنتے ہیں، سفید شیٹ بچھاتے ہیں، پاکستانی بھی ویسے کرتے ہیں، مہندی، ڈھول، براتیں، یہ سارا ہندو کلچر تھا، ہم نے اپنایا ہوا ہے۔
میرے عزیز بھائیوں، آپ کے میرے ہمارے بزرگوں نے یہ سوچی تھی کہ اگر ایسے ہی رہے تو ہماری آنے والی نسلوں کو اسلام کا پتہ بھی نہیں رہے گا کہ اسلام کیا چیز ہے، کیونکہ ان کی رسمیں ہمارے اوپر غالب آ رہی تھی۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک الگ خطہ لے لینا چاہیے جہاں پر ہم اپنے دینی آزادی کے مطابق، مذہبی آزادی کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ یہ اصل بات تھی۔ عزیز بھائیوں، علیحدہ ملک بنانے کی جو قرارداد پیش کی گئی، جو محمد علی جناح نے پیش کی، تو یہ نعرہ لگوایا تھا باقاعدہ وہاں پر مسلمانوں نے مل کر کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ داڑھی منڈا انسان، لبرل انسان جس کو کہتے ہیں لوگ، اس نے نعرہ لگوایا تھا باقاعدہ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ کوئی کسی مدرسے کا فارغ انسان تو نہیں تھا، وہ کوئی مذہبی پیشوا نہیں تھا، امامت نہیں کرواتا تھا، وہ ایک وکیل تھا، مخلص تھا، اپنے موقف کو سمجھنے والا تھا کہ الگ وطن لے رہے ہو تو اس وطن کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کو معبود بنا کر وہ ریاست چلے گی۔ ایسی ریاست جیسی آج موجود ہے، آپ یقین مانیے تحریک آزادی میں حصہ لینے والے لوگ آج زندہ ہو جائیں، وہ پچھتائیں گے کہ اس سے بہتر تھا کہ ہندوستان اور پاکستان اکٹھا ہی رہتا تو ٹھیک تھا۔ ہمارا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا ملک لینے کا۔ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تحریک پاکستان کی یا ہجرت کے وقت کی شہادتیں دیکھ کر۔ کتنی عزت مآب، عفت مآب عورتوں کی عصمت دری کی گئی ہے، کتنے گود کے بچوں کو نیزوں کی ڈھالوں پہ لٹکایا گیا ہے، بطور تحفہ ٹرینیں بھر بھر کر بھیجی گئی تھی یہاں پر لاشوں کی، سکھوں اور ہندوؤں کی طرف سے۔ کیا وہ کسی دنیاوی ترقی کے لیے لوگ کٹ رہے تھے؟ اگر وہ چاہتے، اس وقت کے مسلمان، انگریز تو اس خطے کا حکمران رہا ہے، وہ چاہتے تو ان کی جی حضوری کر کے برطانیہ جا سکتے تھے، روس جا سکتے تھے، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ جا سکتے تھے۔ ان کا مقصد ان کے ملکوں کے اندر جانا اور ترقی کرنا ہی نہیں تھا جنہوں نے یہ ملک لے کر ہمیں دیا ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں مسلم ہوں، میں اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، ہمیں ایک خطاب چاہیے۔ گائے ذبح کرنے پر میرے مسلمان کو کاٹا نہ جائے، میرے رب کا حکم ہے۔ کسی بھی دینی مسئلے کو بنیاد بنا کر مسلمانوں پر چڑھ دوڑے۔ اتنے خطرناک ہتھیار ان بدبختوں نے بنائے ہوتے تھے، آج بھی دکھاتے ہیں۔ کوئی اتنا لمبا سارا چھرا ہوتا ہے، آگے سے منہ اس کا مڑا ہوا ہوتا ہے، ان سے مسلمانوں کو انہوں نے کاٹا تھا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہمارے حکمران عیاشیاں کرتے رہیں اور ہم اپنی دکانوں میں بیٹھ کر، اپنی مسجدوں اور گھروں میں بیٹھ کر، بلکہ مسجدوں کے اندر بعض اوقات نا کہیں ٹیگ لگے ہوتے ہیں، کئی مساجد میں نے پڑھا ہے کہ جی مسجد کے اندر سیاسی گفتگو منع ہے۔ یہ شاید آپ نے بھی کہیں دیکھا ہو۔ کیوں منع ہے بھائی سیاسی گفتگو؟ سیاست کوئی اتنی بری چیز ہے کہ منع ہے؟ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے سیاسی فیصلے مسجدوں میں ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سیاست چلتی مسجد نبوی سے تھی۔ گھر میں بیٹھ کر حضور نہیں سیاست کرتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر سیاست کرتے تھے۔ باہر کے سلاطین کو جو خط بھجوائے، کیسر و کسریٰ کو بھجوائے، خسرو پرویز کو بھجوایا، یہ سارے خطوط مسجد نبوی میں بیٹھ کے لکھے گئے ہیں کہ جاؤ محمد رسول اللہ کی طرف سے ان کو پیغام دے دو کہ اللہ کے دین کو قبول کر لو۔ اور یہاں تک پیغام دیا گیا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ جو چیزیں ہمارے درمیان مشترک ہیں نا دینی طور پہ، تم عیسائی ہو، یہودی ہو، جو تمہاری شریعت میں اور ہماری شریعت میں ملتی جلتی چیزیں ہیں، آج اس چیز پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے خطوط لکھے ہیں۔ زکوٰۃ کا سارا سیاسی نظام مسجد سے چلتا رہا، عدل و انصاف کے سارے معاملات مسجدوں میں ہوتے رہے۔ مسجد کو جب سے ہم نے صرف نماز تلاوت کی جگہ بنایا اور اس کو اپنا مرکز نہیں بنایا، اس کی جگہ پر ڈیرے لے گئے، کھاتے پھرتے ہیں دھکے ڈیروں کے اندر۔ میاں صاحب اٹھتے نہیں، میاں صاحب لاہور ہوتے ہیں، میاں صاحب باقاعدہ پلاننگ کے تحت لوگوں کو ذلیل کرتے ہوتے ہیں کہ بیٹھے رہو، مجھے کیا ہے۔
لوگ صبح سے لے کر زور ہو جاتی ہے، اچانک ایک ہجوم اٹھتا ہے، کیا ہوا؟ میاں صاحب آ رہے ہیں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، جی ان کو کوئی ضروری کام تھا وہ نکل گئے۔ یہ ان ڈیروں کی روٹین آج بھی ہے۔ ہم اتنے ہی لاچار، اتنے ہی بے بس ہو گئے، ہم اتنے ہی مجبور ہیں کہ ان ڈیروں کی جان نہیں چھوڑ رہے۔ ووٹ کے وقت یہ صرف آتے ہیں، فوتگیوں پہ بھی آتے ہیں، شادیاں بھی اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے 5 سال ان کو عوام کی خبر گیری نہیں ہوتی کہ کسی کے گھر میں آٹا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ لوگ بلوں کی وجہ سے ذلیل و پریشان ہو کے رہ گئے۔ یہ کتنا غیر منصفانہ قانون ہے کہ 200 یونٹ سے اوپر یونٹ جائے گا تو بل اچانک 9000 تک چلا جاتا ہے۔ یہ قانون پاس کس نے کیا ہے؟ انہی سیاستدانوں نے اسمبلیوں کے اندر پاس کیا ہے۔ یہ وابڈا کا اپنا قانون نہیں ہے۔ آج پارلیمنٹ کے اندر بل پاس ہو جائے کہ جو بندہ جتنے یونٹ استعمال کرے گا اتنے یونٹ کے پیسے اس کو دینے ہیں، تو وابڈا کی جرت ہے کہ وہ قانون نہ مانے۔ قانون تو بناتی اسمبلیاں ہیں۔ ہم جن نمائندوں کو ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں ان کا کام قانون سازی ہوتا ہے، ترقیاتی کام کروانا نہیں ہوتا۔ ترقیاتی کام مقامی بلدیہ کا ہوتا ہے، یونین کونسل کا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی 10 سالوں میں 15 سالوں میں کوئی ایک دفعہ کسی محلے گلی کا سولنگ لگوا دو، وہ ساری زندگی مرید رہیں گے 2 نسلوں تک کہ میاں صاحب نے سڑک بنوا دی تھی، حالانکہ وہ پیسہ آپ کی جیب سے نکلا ہوا ہوتا ہے ٹیکس کی صورت میں۔ ہم سارے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں، نہیں دیتے تو یہ نہیں دیتے۔ جب الیکشن ہوتے ہیں نا تو اثاثے جمع کروانے ہوتے ہیں کہ کس سیاستدان کی کتنی پراپرٹی ہے۔ آپ ان کی زمینوں کے ریٹ لگایا دیکھے کریں، فلانا جناب صدر زرداری صاحب جی اس کے 2 کروڑ کے اثاثے ہیں، جس کے اربوں کے حساب سے جائیداد ہے، اس کے جی 8 کروڑ کے، اس کے 5 کروڑ کے۔ کسی نے کہا میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے، میں تو اپنے بیٹے کی گاڑی استعمال کرتا ہوں۔ بیٹا گاڑی لے کر پیدا ہوا تھا، ہیلے بہانے بنو کر جدادیں بانٹ کر سارا عوام کو بے وقوف بنایا گیا۔ کروڑوں روپے کے بجٹ ان کی اپنی آسائشات پہ لگتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس ملک پاکستان کے اندر سب سے سستا کھانا، پورے ملک کے اندر سب سے سستا کھانا پارلیمنٹ کی کینٹین پہ ہوتا ہے۔ کسی ہوٹل میں، ہمارے پاک وطن کا جو سب سے چھوٹا ہوٹل ہے نا، جس نے سستی ترین روٹی رکھی ہوئی ہے کہ چلو یار محنت مزدوری کرنے والے آئیں گے، میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاک وطن میں کوئی 7-8 روپے کی روٹی کسی ہوٹل سے مل رہی ہے۔ 10 کی، 12 کی، 15 کی، 20 کی یہ روٹین چل رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر 2 روپے کی روٹی ملتی ہے ان حکمرانوں کو جو بڑے غریب ہیں۔ 7-8 روپے کی بکرے کی پلیٹ سالن کی ملتی ہے ان کو، 2.5, 3, 4 روپے کی بریانی کی پلیٹ ملتی ہے۔ انہوں نے اپنے لیے قانون پاس کیے ہوئے۔ آپ اٹھائیں ویب سائٹ نا، لکھیں گوگل کے اوپر کینٹین ریٹس آف پارلیمنٹ آف پاکستان، سامنے لسٹ آ جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کے ریٹ لکھ کر دیکھ لیں۔ جب تک سوچیں گے نہیں، اپنی سوچ کو بدلیں گے نہیں، اور وہی تحریک دوبارہ نہیں اٹھائیں گے جو تحریک آزادی کے وقت تھی، ہم ایسے ہی ہاتھ ملتے رہیں گے، نوجوان ڈگریاں لے کر پھرتے رہیں گے، دکاندار پریشان رہے گا کہ کاروبار کے حالات کوئی نہیں، مزدور پریشان رہے گا کہ مجھے مزدوری نہیں ملتی۔ ہم اپنے نصیب سمجھ کر، یہ نصیب نہیں ہے ہمارا، اگر ہندوستان کے لوگ اپنا نصیب سمجھتے نا تو کبھی تحریک نہ اٹھاتے۔ اگر کشمیر کے لوگ اپنا نصیب سمجھ کے چپ کر کے بیٹھ جائیں تو اتنی شہادتیں نہ دیتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نصیب سمجھ کر مکہ میں مار کھاتے رہتے، صحابہ کی شہادتیں کرواتے رہتے تو کبھی بھی ہجرت مدینہ نہ ہوتی اور ریاست وجود میں نہ آتی۔ نصیب یہ ہے کہ اپنی کوشش پوری کرنی ہے، جان پوری لڑا دینی ہے، ذہن بدلنے ہیں، عہد کر لیں کہ ہر ایسے بندے کا بائیکاٹ کرنا ہے، ہر ایسے سیاستدان کا بائیکاٹ کرنا ہے جو عوام کے فائدے کے، عوام کے مسائل حل کرنے کی قانون سازی نہیں کرتا۔ آپ جائیں نا اکٹھے ہو کر چوہدری جاوید صاحب کے پاس، میاں احمد رضا کے پاس، کہ آپ ہمارے ایم این اے ایم پی ہے، ہمارے یہ بجلی کا مسئلہ تو حل کروا دیں، تقریر تو کریں وہاں پر کھڑے ہو کر کہ یہ ظلم کا قانون ہے کہ 200 یونٹ پر بل اور ہے،
201 یونٹ ہو جائے تو یکدم 5-7 ہزار روپے بڑھ جاتا ہے. یہ قانون ہے کیا؟ جو جتنا خرچ کرے اتنے پیسے دے. کہیں ان کو کہ پارلیمنٹ میں آواز بلند کریں کہ سود کی معیشت ہم نہیں چلنے دیں گے، ہم مسلمان ہیں، حرام ہے سود. ملک کے اندر حلال کی کمائی ہونی چاہیے. نہیں کریں گے یہ تقریریں کبھی بھی. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ تو کٹ پتلیاں ہیں، نظام اوپر سے چلتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، لمحہ فکریہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہ کرے. بالکل نہیں حالت بدلے گی. دعاؤں مانگنے سے حالتیں نہیں بدلیں گی. اٹھنا پڑے گا، آواز بلند کرنی پڑے گی، اپنے حق کو مانگنا پڑے گا، کٹنا پڑے گا، مرنا پڑے گا. یاد رکھیں پاکستان دوبارہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اب اپنا حق لینے کے لیے جیل میں ڈالا جاتا ہے. آپ آواز تو بلند کریں نا، ڈی سی او صاحبہ کے پاس، ڈی سی او صاحب کے پاس جائیں کہ سر آپ ضلع کے ہیڈ ہیں، ڈی سی او مالک ہوتا ہے پورے ضلع کا. میرے شہر کے اندر یہ کتنی ریڑیاں کرینوں کے ساتھ برباد کر دی گئی لوگوں کی. غریب آدمی نے کوئی 1.5 لاکھ روپیہ قرض لے کر کو گنے کی ریڑھی لگائی جوس کی، انہوں نے موقع بھی نہیں دیا، توڑا ہے اس کو باقاعدہ. ایک ڈی سی او لیول کا بندہ، کمشنر لیول کا بندہ جو سی ایس ایس کر کے آیا ہوا ہے، وہ غریب کے پھلوں کے اوپر سے پھل اٹھا کر روڈ پہ پھینک رہا ہے. یہ تعلیم ہے؟ اس کو موقع تو فراہم کرو. روزگار تو پہلے ہی کوئی نہیں ہے. اگر وہ سٹریٹ کرائم سے، جرم سے بچ کر حلال روزی کے لیے روڈ کے اوپر سارا دن کھڑا ہوا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہاں پر ٹریفک جام کا معاملہ ہے تو کوئی ایک علاقہ مختص کر دو کہ وہاں پہ کھڑے ہو کر کرنا ہے. نہیں تو کوئی معمولی سا جرمانہ کر دو. اس کی ریڑھی توڑنا، اس کے پیسے چھیننا، اس کے سامان کو توڑ دینا، یہ ظلم کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پر اپنا رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.